بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت اور زمانہ جاہلیت۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کے ساتھ بدترین ذلیل ترین سلوک کیا جاتا تھا۔ عورت کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے۔ عورت کو وراثت کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ عورت کو کسی قسم کی گواہی دینے کا حق حاصل نہ تھا۔ جو عورت تھی اس کے ساتھ تذلیل کی جاتی تھی اور اس کے حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ اور جو عورت ہے جب اس کا شوہر مرتا تھا تو جو عورت کا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا اور اس قسم کی بے شمار برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو عورت سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی حاملہ ہوتی تو وہ چھپ جاتا اور لوگوں کے سامنے نہ آتا، اپنی قوم سے چھپا رہتا۔ تو وہ اس بات کا انتظار کرتا کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہو۔ اگر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ مزید غم زدہ ہو جاتا اور لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس بات کا غور و فکر کرتا کہ اس نے آیا اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا ہے یا پھر اس نے لوگوں کی ملامتوں کا سامنا کرنا ہے۔ تو اس قسم کے معاملات ہوتے تھے۔ اور جیسا کہ مضر، خزاعہ اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اور قرآن مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو وہ دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصہ کھاتا۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی بیٹیوں کو مختلف طریقوں سے قتل کرتے تھے۔ کوئی زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر اپنی بیٹی کو ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا، گڑھا بند کر دیتا تھا اور اس کی بیٹی مر جاتی تھی۔ کوئی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر دھکا دے دیتا تھا اور بیٹی مر جاتی تھی۔ کوئی اس کو سمندر میں غرق کر دیتا تھا۔ اس طرح سے وہ مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ کوئی اسے ذبح کر دیتا تھا۔ اور یہ قتل کیوں کرتے تھے؟ بعض غیرت اور حمیت کی وجہ سے قتل کرتے تھے، بعض فقر اور فاقہ کی وجہ سے اور نان و نفقہ لازم ہونے کے خوف سے وہ ایسا کرتے تھے۔ یعنی کہ غیرت اور حمیت کی بات کی جائے، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی بیٹی ہو، پھر وہ جوان ہو، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا کوئی شوہر ہوگا، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری بیٹی کا کوئی شوہر ہو۔
وہ اپنا داماد کسی کو سمجھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ہمارے اوپر راج کرے گا، ہم اس کے ماتحت ہوں گے، اس قسم کے ان کے نظریات تھے۔ وہ اس وجہ سے غیرت اور حمیت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اور فقر و فاقہ کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں ہوتا تھا، اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے قتل کرتے تھے۔ اور جو تیسری وجہ ہے وہ یہ کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی، کوئی اس سے شادی کرے گا تو اس کو مہر دینا پڑے گا، نان و نفقہ دینا پڑے گا، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے بھی وہ قتل کرتے تھے۔ تو جو آج بھی یہ مسائل ہوتے ہیں، اس دور میں تو جب بچی پیدا ہو جاتی تھی، باہر دنیا میں آ جاتی تھی، تو تب قتل کیا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں جدید طریقوں سے، سائنسی طریقوں سے بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو ایک وجہ ہوتی ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے اولاد کا قتل کرنا۔ تو قرآن اس کے متعلق بتاتا ہے کہ جیسے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے۔ قرآن مجید میں اس قسم کا مفہوم موجود ہے، یعنی کہ جو اللہ یعنی کہ آپ کو پال رہا ہے، یعنی کہ آپ شوہر ہیں، آپ کو رزق دے رہا ہے، آپ کی جو بیوی ہے اس کو رزق دے رہا ہے، تو وہی اللہ جو آپ کے دونوں کے ملنے سے اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی رزق دے گا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو ازل ہے، یعنی کہ ازل یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے ملاپ کرے، اور جب انزال ہونے لگے تو اپنا عضو باہر نکال لے اور بیوی کے اندر مادہ منویہ نہ گرائے، تو یہ ہوتا ہے ازل، اور اس سے اولاد پھر نہیں ہوتی۔ تو یہ صحابہ کے دور میں بھی چلتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم بھی تھا، مگر یہ ازل جو ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر درست نہیں ہے۔ تو کیا کیا مسائل اس میں آتے ہیں، تو یہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے پڑھنے پڑتے ہیں، وہاں پر یہ موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اولاد اس وجہ سے ازل کرنا کہ فقر و فاقہ ہوگا، اولاد پھر اس وجہ سے پیدا نہ کرنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس نیت سے ازل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی دوسری مجبوری ہے، یعنی کہ جیسے کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ اب اس عورت کا 3 سے 4 مرتبہ بڑا آپریشن ہو گیا ہے، اب مزید اس کا بڑا آپریشن نہیں ہو سکتا، اور یہ عورت مر جائے گی، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، تو باقی بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ تو اس وجہ سے اگر کوئی اس ڈر سے عزل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی یہ اس وجہ سے عزل کرے کہ میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں، پلانے کو کچھ نہیں، تو وہ اس وجہ سے کرتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر تو اس کے مختلف طریقے ہیں عزل کے، تو وہ تو ہر کسی کو پتہ ہی ہیں۔ تو جب کسی کے ہاں جب اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو کوئی آج کے دور کے اندر بھی بیٹی کو پسند نہیں کرتا، تو جب اس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے خبر ملتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، تو وہ ابورشن یعنی کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی قتل کروا دینا، یعنی کہ ایسی سائنسی طریقوں کے ذریعے سے، ادویات کے ذریعے سے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی کٹ کٹ کر وہ رہ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس طرح اس کی باقیات پھر ماں کے رحم سے باہر نکلتی رہتی ہیں، تو یہ اولاد کا قتل ہے۔ جب اولاد کے اندر روح پھونک دی جائے، یعنی کہ 120 دن حمل کو ہو جائیں، تو اب اس کو ضائع کروانا یہ اولاد کا قتل ہے، اولاد کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ تو اور اگر 120 دن سے پہلے بھی حمل گروایا جائے تو یہ بھی بعض علماء کرام کے نزدیک اچھا نہیں ہے، اس میں بھی گناہ ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اس قسم کے مسائل اور معاملات سامنے آتے ہیں، تو ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور
قربان جائیے دین اسلام پر کہ جب اس کے نور سے لوگوں کے باطن منور ہوئے تو ان کے دلوں میں بچیوں کے ساتھ یہ بد سلوک کرنا تو دور اور یہ جرم کرنا تو درکنار، ان کے دلوں میں اس قدر اس جرم کے خلاف نفرت پیدا ہوئی کہ ان کو اپنی بخشش کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسپیشل پوچھنا پڑا، کیا ہم نے یہ جرم کیے ہیں، ہماری بخشش ہو بھی جائے گی کہ نہیں؟ وہ اس قدر اس فعل سے نادم ہوئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ظلم سے بچائے، آمین۔